السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تک 3 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سے تعلیم الاسلام کا 4تھا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ 4، پہلا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی عقائد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ توحید۔ سوال: لفظ اللہ کے کیا معنی ہے؟ جواب: اللہ اس ذات خدا تعالی کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں۔ سوال: واجب الوجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب: واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شے کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا عدم نیستی محال ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی، اور وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ پس اسلامی تعلیم کے بموجب اللہ تعالی واجب الوجود ہے، اس کے سوا عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ سوال: صفات کمالیہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا تعالی کیونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں۔ سوال: جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں۔ سوال: خدا کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ جواب: خدا تعالی اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: جب خدا تعالی کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالی نے آسمان و زمین اور تمام چیزیں کیسے بنائیں؟ جواب: خدا تعالی نے تمام عالم کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ اسے عالم کے بنانے اور آسمان و زمین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ اگر خدا تعالی بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ خدا تعالی واجب الوجود ہے اور واجب الوجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ سوال: خدا تعالی کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں؟ جواب: وحدت، قدم یا وجوب وجود، حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، خلق، تکوین وغیرہ۔ سوال: صفت وحدت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: وحدت کے معنی ایک ہونا۔ یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے، اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا۔ سوال: صفت قدم اور وجوب وجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب: قدم کے معنی قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اور وجوب وجود کے معنی واجب الوجود ہونا۔ واجب الوجود کے معنی تم اس رسالے کے شروع میں پڑھ چکے ہو۔ سوال: ازلی ابدی کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی ہمیشہ سے ہو اسے ازلی کہتے ہیں، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی ہمیشہ رہے اسے ابدی کہتے ہیں۔ پس خدا تعالی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں۔ سوال: حیات کے کیا معنی ہیں؟ جواب: حیات کے معنی زندگی کے ہیں، یعنی خدا تعالی زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔ سوال: صفت قدرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی عالم کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی طاقت قدرت رکھتا ہے۔ سوال: صفت علم کے کیا معنی ہیں؟ جواب: علم کے معنی جاننا، یعنی خدا تعالی تمام چیزوں کا عالم جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں ہے، ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، اندھیری رات میں کالی چیونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا اور دیکھتا ہے، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہیں، علم غیب خاص خدا کی صفت ہے۔ سوال: ارادہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا، یعنی خدا تعالی جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے
اپنے اختیار سے معدوم یعنی نیست کرتا ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں۔ سوال: صفت سمع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ جواب: سمع اس کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سے ہلکی آواز کو سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک، دور، اندھیرے اور اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ سوال: صفت کلام کے کیا معنی ہیں؟ صفت کلام کے معنی۔ جواب: صفت کلام کے معنی بولنا، بات کرنا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ سوال: اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب: مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ سوال: صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق اور مکون ہے۔ سوال: ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی، تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔